أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلی وہی نزولی ترتیب الگ ہے اور ظاہری ترتیب الگ. اس سورت کو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت بھی کہا گیا ہے اور ظاہری ترتیب کے اعتبار سے اس کو پہلی پوزیشن بھی حاصل ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعظم سورۃ فی القرآن، کہ یہ قرآن مجید میں موجود تمام سورتوں میں سب سے عظمت والی سورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے آغاز میں شروع میں وہ ایک عنوان دیتا ہے، دی باچہ یا پیش لفظ یا حرف آغاز، کوئی اس طرح کا نام دے دیتا ہے ایک خاص مضمون کو، اور اس میں پوری کتاب کی عکاسی کرتا ہے وہ کہ بھئی اس کتاب میں ہم نے یہ بیان کیا، یہ بیان کیا، یہ بیان کیا، اس طرح کے دلائل لائے، اس طرح کی ہمارے عنوانات اس میں آئے، ہمارا مقصد کیا تھا یہ کتاب لکھنے کا. وہ دیباچہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ وہ آئینہ ہوتا ہے پوری کتاب کا، وہ چہرہ ہوتا ہے پوری کتاب کا. جیسے چہرہ پورے انسان کی عکاسی کرتا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، باہر سے اگر کوئی شخص اچانک داخل ہوتا ہے مسجد میں تو ہماری نگاہ اگر اس کی طرف اٹھے گی تو ہم اس کے پاؤں کی جانب نہیں دیکھیں گے، اس کے گھٹنوں یا پیٹ کی جانب نہیں دیکھیں گے. اٹھتے ہی نگاہ کہاں جائے گی؟ اس کے چہرے پہ جائے گی. کیوں کہ یہ چہرہ پورے بدن کی عکاسی کرتا ہے، پورے بدن کا ترجمان ہے، پہچان ہے. میرے بھائی سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا چہرہ ہے، یہ پورے قرآن کا آئینہ ہے، یہ قرآن کا پیش لفظ ہے، یہ دیباچہ ہے، یہ حرف آغاز ہے، یہ پورے قرآن کا لب لباب ہے، نچوڑ ہے، التا ہے، مغز ہے. اور اس صورت کے اندر وہ تمام تر احکام بیان ہوئے جو اللہ نے 113 صورتوں میں بیان کر دیے. حیران ہوں گے، دکھ تو کچھ نہیں رہا، ظاہراً تو کچھ نہیں دکھ رہا، لیکن انشاءاللہ ایسے دیکھے گا کہ یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ تمام صورتوں میں عظمت والی صورت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ یہ سارے قرآن میں اس صورت کو الگ ایک مقام حاصل ہے. 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا سورۃ الحجر میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میرے پیغمبر ہم نے آپ کو دی ہیں 7 آیات بار بار دہرائی جانے والی، اور اس کے علاوہ پورا قرآن عظمت والا. یعنی پورا قرآن ایک جانب اور سورۃ الفاتحہ ایک جانب. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسی صورت عطا فرمائی ہے جس جیسی عظمت والی صورت نہ تو تورات میں اتری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی اس کے پائے کی صورت پورے قرآن میں کہیں موجود ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا سورۃ الفاتحہ. یعنی قرآن مقدس میں بھی اس کو ایک الگ اتھارٹی حاصل ہے، الگ مقام حاصل ہے اس کو. اور دوسرا جو فرمان میرے پیارے آقا علیہ السلام کا ہے وہ تو بڑا ہی حیران کرنے والا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے عرش کے تحائف میں سے 2 خاص تحفے عطا فرمائے. اور بھی کچھ تحائف ہیں لیکن 2 خاص تحفے مجھے اللہ نے عرش کے عطا کیے. ایک روایت میں اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے 2 خزانے عطا فرمائے.
عرش کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے. فرمایا ایک خزانہ سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کہیے ذرا بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں جی، اب ہم کیا سمجھیں اس کو؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی اچانک نازیبا ناپسندیدہ کوئی مکروہ کام اگر ہمیں دکھے یا ہم سنیں تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول، یعنی جان چھڑانے والا ایک جملہ ہے گویا ہمارے نزدیک تو. لیکن پتہ نہیں کہ یہ کتنا عظیم خزانہ. آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا هل ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، هل ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ. میرے صحابہ، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ اب جنت کا خزانہ آ گیا، کیا مطلب ہے؟ جنت میں لے جانے والا مبارک عمل نہ بتلاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھیے میرے پیارے. اللہ، کیا مبارک مفہوم ہے اس کا میرے بھائی. 2 باتیں بیان ہوئی ہیں اس کے اندر. لا حول، حول کا معنی ہے مڑ جانا، پھر جانا، ہٹ جانا، بچ جانا.